جو لفظ لینٹ ہے یہ کیا ہے؟ یا پھر یہ کہ روزوں کے ایام کو لینٹ کیوں کہا جاتا؟ یہ بات یاد رکھیں، لینٹ لفظ اصل میں انگلش زبان کا ہے اور یہ کلاسک انگلش کا لفظ ہے، اور کلاسک انگلش کے لفظ لینٹن سے ماخوذ، اور اس کا مطلب ہے سپرنگ، اس کا مطلب ہے سپرنگ ٹائم۔ اب سپرنگ کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، سپرنگ کسے کہا جاتا ہے؟ جی، بہار کو، موسم بہار کو ہم سپرنگ کا نام دیتے ہیں یا سپرنگ ٹائم کا نام دیتے ہیں۔ تو اصل میں جو لینٹ کا لفظ ہے یہ موسم بہار کے حوالے سے بتاتا، لیکن یہ ہے اس کا لغوی مطلب۔ لیکن لغت جہاں پر اس کے حوالے سے یہ بتاتی ہے کہ جو لینٹ ہے یہ موسم بہار اور اس وقت کے دورانیے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہیں پر جب آپ مذہبی کیلنڈر کو، کلیسیائی کیلنڈر کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یہ ٹرم یعنی کہ جو لینٹ سیزن ہے یہ ان ایام کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مسیحی روزوں میں گزارتے ہیں۔ یہ ان ایام کے لیے، ان دنوں کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے جو عالمگیر کلیسیا روزے جیسی عبادت کرتی ہے، اور یہ محیط ہے 40 دنوں کے اوپر، یعنی کہ 40 ایام جب مسیحی لوگ روزے رکھیں گے اور اس سارے دورانیے کو وہ لینٹ کا سیزن پکارتے یا کہتے۔ اور اس کو اگر آپ کچھ لغات اس کے بارے میں یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ یہ اصل میں وہ دورانیہ ہے جو مسیحی لوگ ایسٹر سے پہلے یعنی عید قیامت المسیح منانے سے پہلے مسیحی لوگ جو ایام روزے کی حالت میں گزارتے ہیں انہیں وہ لینٹ سیزن کا نام دیتے ہیں۔ سو یہ ملتے جلتے جو اس کے لغات میں آپ کو یہ چیزیں لکھی ہوئی ملیں گی، اور آج ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ اصل میں یہ نام اسے کیوں دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موسم بہار کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہی عبادت کے معنی میں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ روزہ بنیادی طور پر ایک عبادت کا نام ہے یہ، اور جب روزوں کے ایام آتے ہیں تو جو عبادت کا دورانیہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا، آٹومیٹکلی ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے اپنے مقامی کلیسیائی کیلنڈر میں جہاں پر ہم ہفتہ وار عبادات کرتے ہیں، جیسے ہی روزوں کا آغاز ہوگا یا لینٹ سیزن کا مطلب شروع ہوگا تو ہم ہر روز عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، کیا کرتے ہیں جی؟ ہر روز ہر شام کو 5 سے 6 بجے تک ہم عبادت میں گزارتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ روزوں کے ایام ہیں اور ہم نے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ لیکن جب ہم اسی لفظ کو اور طرح سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور لفظ بھی لغات میں استعمال ہوتا، چونکہ یہ 40 دنوں کے اوپر محیط ہے، 40 ایام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہیں پر ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے چلا کاٹنا۔ کیا کاٹنا جی؟ چلا کاٹنا۔ پتا کسی کو چلا کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص مقصد کو لے کر، ایک خاص ٹارگٹ کو لے کر جب آپ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں ان ایام کے لیے کہ ان ایام میں کچھ عمل آپ نے کرنے ہیں،
تاکہ آپ ایک خاص مقصد کو حاصل کر سکیں. اور یاد رکھیں یہ جو چلہ لفظ ہے یہ لفظ 40 سے ہے، اور اکثر اوقات جو چلہ ہوتا ہے اس کا دورانیہ دنیاوی طور پر اگر آپ بات کریں گے یا سیکھیں گے تو اس کا دورانیہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ جو چلہ لفظ ہے یہ لفظ 40 ہی سے ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے روزوں کے ایام ہیں یہ بھی 40 ایام کے اوپر مشتمل ہے. ایک خاص مقصد، دیکھیں یہ بے شک لغوی مطلب ہے اس کا، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ جب یہ 40 روزے اگر مسیحی رکھتے ہیں یا اس سیزن میں وہ انٹر ہوتے ہیں یا اپنی وہ عبادت کا دورانیہ بڑھا دیتے ہیں تو ان کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا. اور یقیناً بطور ایماندار ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ عبادت کریں تاکہ خدا سے زیادہ برکات بھی حاصل کر سکے، کیونکہ اس نے اپنے پاک کلام میں اپنی عبادت کے بدلے میں برکت دینے کا وعدہ کیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور خداوند تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دے. عبادت کا زیادہ کرنا کا مقصد پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خدا سے برکت حاصل کر سکیں. اس سارے دورانیے کو اسی لیے جو نام دیا جاتا ہے وہ ہے لینٹ سیزن. جب آپ لفظ سپرنگ کو لے کر یا موسم بہار کو لے کر اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے تو اس سے پہلے ایک انتہائی سخت موسم ہوتا ہے. موسم بہار سے پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ موسم بہار سے پہلے کون سا موسم ہوتا ہے؟ حالے ہون تو سا گزاریا ہو سرما. اور جو سردی ہے آپ کو یہ پتا جب سردی چلے کبھی کم زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب کبھی اگر 2 سال پہلے کی بات کریں جب 26 دسمبر سے لے کر 26 جنوری تک دھوپ بھی نہیں لگی تھی، کیا حال تھا ہمارا؟ یاد کریں کبھی اس بار تو اتنا نہیں ہوا، لیکن سردی پھر بھی آپ کو یہ پتا ہے کئی بار ہم چرچ سے چھٹی کر لیتے ہیں. کیوں؟ آج سردی بڑی باہر تے نکلے ہی نہیں گیا، باہر تے نکلنے تے دل ہی نہیں کیتا. کیوں بھائی؟ دیکھیں ایک سخت موسم کے بعد جب موسم بہار آتا ہے دل کے اندر ایک عجیب سی ہمارے اندر کیفیت بھی، ایک عجیب سی فیلنگ ہمارے اندر ہوتی کہ ہم نے جو سخت موسم ہے وہ گزار لیا ہے اور اب موسم بہتر ہو گیا ہے. اب موسم اس لائق ہو گیا ہے کہ ہم اپنا کام کاج بھی بڑے آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہم اپنی مصروفیات میں جو وقت ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ گزار سکتے ہیں. جو کام کاج ہمارے ذمے ہے، جو ڈیوٹی ہمارے ذمے ہے، ہم اسے بخوبی نبھا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے، اور موسم بہار جہاں پر موسم بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے وہیں پر ایک اور بڑی اہم بات موسم بہار کے حوالے سے کہ اس میں پھول کھلتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ لیکن پھول کھلتے دیکھیں ایک سختی برداشت کرنے کے بعد آپ موسم بہار میں آتے ہیں. سخت موسم برداشت کرنے کے بعد آپ موسم بہار میں آتے ہیں. اور اصل میں جو لینڈ سیزن ہے وہ ہمارے سامنے جہاں پر جسمانی اعتبار سے یہ بات یاد رکھتا، یہ بات ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے سخت وقت گزارا ہے اور اب ہم آسانی میں جا رہے ہیں. اب آسان وقت ہمارے لیے ہمارے سامنے موجود ہے. لینڈ کا سیزن ہمارے سامنے روحانی طور پر یہ بات رکھتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سخت وقت گزاریں گے تو یقیناً ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی. ہمارے لیے کیا ہوگا جی اگر سخت وقت گزاریں گے؟ اور یہ بات یاد رکھیں جب ہم لینٹ یا چلے کی بات کرتے ہیں تو چلہ آسان نہیں ہوتا. چلہ آسان ہوتا ہے جی. دیکھیں چلے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. آپ بالکل
الگ تھلگ چلے جاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے، صرف ایک بات آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اور بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا، جو مقصد میرے ذہن میں ہے، جس کو لے کر میں اپنے گھر سے الگ ہوں، اپنے معاشرے سے الگ ہوں، دنیا داری کے لوگوں سے الگ ہوں۔ میں نے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے ایک مقصد کو لے کر، اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ نہ تو بھوک پیاس برداشت کرنی آسان ہوتی ہے، اور نہ معاشرے سے الگ ہو جانا یہ آسان ہوتا۔ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ پھر اپنے ذہن کو ایک خاص مقصد کے اوپر فوکس بنائے رکھنا یہ بھی آسان نہیں ہوتا۔ دھیان کسی اور طرف جائے ہی نہ، ہمارا دھیان صرف اور صرف ہمارے مقصد کے اوپر بنا رہے۔ اور اس کے لوگ کچھ پڑھتے بھی ہیں، کچھ پڑھتے رہتے ہیں، یا کچھ اپنے ذہن میں وہ دہراتے رہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں چلا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اسے بالکل اسی طرح جس طرح اس چلے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ اسی کے مطابق وہ دورانیاں گزار لیتے ہیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی وہ اپنے مقصد میں؟ یعنی کہ وہ جاڑے کے موسم کے بعد موسم بہار میں آ جاتے ہیں اور ان کے لیے پھول کھل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر روحانی طور پر آپ دیکھیں گے تو روحانی طور پر بھی ہمارے سامنے مقصد تو ہے کہ ہم نے اپنے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہم نے پانی ہے، یہ ہمارے سامنے ٹارگٹ تو ہے۔ لیکن اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو چلا کاٹتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا فوکس اس کے اوپر بنا کر رکھتے ہیں، کتنے لوگوں کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مقصد کو پانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک آپ کی نیت درست نہیں، چلا کاٹنے والے کے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہاں میں نے حصول کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ کیسے تگودو کرتے ہیں، سب کچھ وہ ایک طرف رکھ کر اپنے صرف ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اور جب تک روحانی طور پر لینٹ سیزن تو بطور مسیحی میں اور آپ مناتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ لینٹ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ موسم بہار ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ جب تک آپ مشکل میں سے گزریں گے ہی نہیں، جب تک آپ مشکل کچھ برداشت ہی نہیں کریں گے، کیسے حاصل کریں گے اس ٹارگٹ کو؟ اب جو آیت ابھی تلاوت کی گئی آپ کے لیے، یہ مقدس ایلیا کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اس سے پچھلی آیات کو پڑھیں گے، جب وہ ایزبل کے ڈر سے بھاگ کر چلا گیا ہے اور وہاں پر جا کر وہ تھک ہار کر لیٹ گیا ہے، سو گیا ہے، خدا کے فرشتے نے اسے اٹھایا ہے اور پھر اس کے لیے کھانا موجود ہے، اور اس سے کہا کہ کھا پی، چونکہ جو سفر تیرے آگے ہے وہ بڑا مشکل۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جب ابھی آپ نے پڑھا ہے اس آیت کو، اگر آپ 7ویں آیت کو پڑھیں گے نا تو وہاں پر لکھا ہے اور خدا کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا، یہ 2 بار عمل ہوا، اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا، یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ جو جاڑے کا سفر ہے، یہ جو لینڈ سیزن ہے، یہ بہت بڑا سفر ہے، اور بہت بڑے سے مراد یہ ہے کہ اس میں مشکلات بھی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، اس میں حالات کا اتار چڑھاؤ بھی ہے۔ آگے لکھا ہے وہ پھر 40 دن اور 40 رات۔ کتنی دیر جی؟ 40 دن اور 40 رات سفر کر کے پہنچا کہاں پر ہے؟ خدا کے پہاڑ، یعنی کہ اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ لیکن کیسے اس نے پا لیا؟ یہی بات، چونکہ چند ایام کے بعد ہم اس سیزن میں داخل ہونے والے ہیں، سو آج ضرور ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور ہے کہ ہم بھی اس بات کے لیے سوچیں کہ اس بار اس لینٹ سیزن سے میں نے کیا حاصل کرنا۔
میرا ٹارگٹ کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کہ یا میں نے بغیر مقصد کے ہی چل ٹھیک ہے ایک روٹین بنی ہے، یا نام ہی گئے تو کوئی گل نہیں۔ جب تک آپ کوئی مقصد نہیں بناتے اپنی زندگی میں، اور اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر روزے کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، لیکن جو عبادت ہے وہ تو ہوتی با مقصد ہے۔ وہ تو کیا ہوتا ہے جی؟ ہوتی جب آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، جب آپ نے کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے بعد کیا چیز حاصل کرنی ہے، جب کچھ لے کر مقصد لے کر آئیں گے ہی نہیں تو عبادت کے بعد کیا مقصد لے کر جائیں گے؟ جب کوئی مقصد آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ جب ہم اس سیزن کی بات کرتے ہیں، لینڈ سیزن کی بات کرتے ہیں، روزوں کے ایام کی بات کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 3 پلرز ہیں، 3 ستون ہیں اس کے، جو ان ایام میں ایک ایماندار نے کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ نہیں کرتے، اگر آپ کی زندگی میں وہ شامل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سیزن کو بغیر مقصد کے گزار رہے ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلا جو پلر ہے وہ ہے پریئر، دعا۔ مسیحی زندگی کا ایک انتہائی اہم جزو ہے، مسیحی زندگی کا ایک ایسا حصہ کہ جو آپ اپنے خدا کے ساتھ رابطے کے لیے گزارتے ہیں، کیونکہ دعا بنیادی طور پر ایک رابطے کا نام ہے، دعا بنیادی طور پر ایک تعلق کا نام ہے، دعا بنیادی طور پر ایک واسطے کا نام ہے۔ اور یہ سیزن ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خدا کی حضوری میں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں گزارنا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے 3 اس کے بارے میں بھی آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، 3 حصے ہیں دعا کے، یا 3 جب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ دعا اصل میں ہوتی کیا ہے، یا ہم کیسے کر سکتے ہیں، یا کیسے کرنی چاہیے، یا اس کا وقت، مختلف سوال ہیں اس کے حوالے سے۔ سیکھا ہے آپ نے کہ ایک ہوتا ہے دعا مانگنا، ایک ہوتا ہے دعا میں ٹھہرنا، اور ایک ہوتا ہے دعا کی حالت میں رہنا۔ کیا کیا ہوتا ہے جی؟ دعا کرنا یا دعا مانگنا۔ آپ 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دعا کرتے ہیں، یہ دعا مانگنا یا کرنا ہے۔ آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت میں دعا میں گزارتے ہیں، یہ دعا میں ٹھہرنا ہے، یا ساری رات آپ دعا کرتے ہیں، یہ دعا میں ٹھہرنا ہے۔ اور ایک ہے دعا کی حالت میں رہنا، کہ آپ کا رابطہ کبھی آپ کے خدا سے نہ ٹوٹے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں، جہاں پر آپ مرضی ہیں، آپ کا کانٹیکٹ، آپ کا رابطہ آپ کے خدا کے ساتھ بنا رہے۔ اور لینڈ سیزن کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک ایماندار کا رابطہ کبھی اس کے خدا سے جدا نہ ہو، کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ کبھی آپ کا یہ پیکج، دیکھیں جب ہم پیکج لگاتے ہیں نا، تقریباً سبھی لوگ لگاتے ہیں، اور میں ہاتھ نہیں کھڑا کراں گا، سارے ہی پیکج مکن والا ہوئے، پریشان ہوئے انہیں۔ کیا خیال ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا جی؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ پیکج ختم ہونے والا ہے، پھر جتوں کتوں پیسے پاویں دھار پھڑنے پین۔ موسیٰ پتر لائی میں پیسے تھے ادرا کلین پیسے تو میں پھر دے دیاں گا۔ کیوں موسیٰ ہوندا ہے جی؟ کیوں کرتے ہیں یہ پیکج؟ کیوں کرتے ہیں؟ رابطہ کرنے کے لیے۔ جہاں جہاں پر آپ کے روابط ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رابطے برقرار رہیں، اسی لیے، اور اس کے لیے آپ اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، آپ اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارا اصل پیکج ہمارے خدا کے ساتھ ہے، کیوں وہ ٹوٹا رہتا ہے اور ہم بے فکر رہتے ہیں؟ کیوں کبھی ہم نے اس بارے میں فکر نہیں کیا کہ میں نے میرا پیکج جو میرے خدا کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے، رشتہ ہے، ناتا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ یہ ہے مقصد لینڈ سیزن کا سب سے بنیادی، کہ آپ کا رابطہ آپ کے خدا کے ساتھ بنا رہے، مضبوط رہے، قائم رہے، تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اور جو دوسرا ہے
اس کا پلر، ستون، وہ ہے روزہ۔ پہلا ہے دعا اور دوسرا ہے روزہ۔ اور روزہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی عبادت، دعا بھی عبادت ہے، روزہ بھی کیا ہے؟ عبادت کی ایک قسم ہے۔ اور ہم نے پہلے بڑی دفعہ کہ ہم 3 قسم کی عبادات کرتے ہیں۔ ایک ہماری لفظی عبادت، وہ دعا ہے، اور ایک آپ کی بدنی عبادت، وہ آپ کا روزہ۔ اور روزے سے مراد، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لغت یہ بیان کرتی ہے کہ روزہ اصل میں ایک خاص دورانیے کے لیے خوراک سے اجتناب کا نام ہے۔ آپ ایک خاص دورانیے کے لیے، چاہے وہ 12 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، 3 دن ہیں، 7 دن، یا جتنا بھی خدا آپ کو قائل کرتا ہے، آپ ایک خاص دورانیے کے لیے اپنے آپ کو خوراک سے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں چونکہ روزے کی حالت میں ہوں، میں نے یہ خوراک نہیں کھانی، چاہے جتنی مرضی پسند کی چیز سامنے آ جائے۔ جی اصل میں لغوی طور پر روزہ ہے، لیکن روحانی طور پر روزہ کیا ہے؟ کہ آپ کے سامنے اگر گناہ کا موقع آ جائے تو آپ اس سے انکار کر دیں۔ یہ ٹریننگ ہے، یہ آپ کی تربیت۔ روزہ اصل میں ایک ریاضت، روزہ اصل میں ایک تربیت کا نام ہے کہ آپ پرہیزگاری کی زندگی میں آگے بڑھ سکیں، آپ کو پرہیز کرنا آ جائے کہ کیسے آپ نے کسی چیز کی موجودگی میں اس سے نہ کرنی۔ جی اصل میں آپ کو گناہ سے دور رکھنے کے لیے یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک تربیت ہے کہ آپ نے گناہ سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ گناہ ہر وقت آپ کے آس پاس ہے، آپ کے آگے پیچھے ہے۔ گناہ کا موقع کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی وقت بھی، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو ابلیس ہے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے۔ کیا کرتا پھرتا ہے جی؟ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ وہ آپ کو پھاڑ کھائے جب اسے موقع ملتا ہے۔ اور اسی لیے ایک بار ہم نے سیکھا بھی تھا اس کے حوالے سے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ یہ روزہ جو دوسرا پلر ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی میں پرہیزگاری کو لے کر آنا، کیسے آپ نے کچھ چیزوں سے نہ کرنی سیکھنی۔ پہلا ہے دعا، دوسرا ستون ہے روزہ، اور تیسرا ہے آپ کی مالی عبادت، اپنے مال سے اپنے خدا کی خدمت کرنا۔ جو کچھ خدا آپ کو مہیا کرتا ہے وہ اپنے یہوہ یری ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا۔ جو کچھ بھی وہ آپ کو عطا کرتا ہے اس حصے کا بھی ہمیں پتا ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن کتنا اس کے لیے تگدو کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کتنا اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر موسم بہار آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ موسم بہار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان مشکل فیصلہ جات کو اپنی زندگی میں کرنا ہوگا۔ یہاں پر مقدس ایلیا کو بتایا گیا کہ یہ سفر بہت بڑا، 40 دن اور 40 رات، لیکن وہ اس میں سے گزر کر پہنچ گیا ہے خدا کے پہاڑ حورب کے اوپر۔ یہ سیزن ہماری زندگی میں بھی آنے والا۔ کیا فیصلہ کیا ہے میں نے اور آپ نے اس کے حوالے سے؟ کیا سوچا ہے میں نے اور آپ نے اس کے حوالے سے؟ کیسے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد پورا کروانا ہے اپنے خدا سے؟ اس کے لیے چلا کاٹنا، اس کے لیے اپنا فوکس بنائے رکھنا، اس کے لیے دعا کی حالت میں رہنا، اس کے لیے اپنی بدنی عبادت کرنا، اور اس کے لیے خدا کی دی گئی نعمتوں میں سے اسے دیانتداری کے ساتھ واپس لوٹانا اس میں شامل۔ اور اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں، اگر کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی لینٹ سیزن منایا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی لینٹ پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ اصل میں جب بیان کرتا ہے موسم بہار کو، یاد رکھیں زمین کے اوپر رہ کر، اس دنیا کے اوپر رہ کر،
یہ اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے، یہ 40 دن کے جو ایام ہیں ہم انہیں لینٹ کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ کی ساری زندگی ایک لینٹ سیزن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 ایام تو آپ اس بات کے پابند ہو جائیں لیکن اس کے بعد پھر بھول جائیں، پھر اگلے سیزن میں دیکھا جائے گا۔ آپ کا خدا سیزنل خدا نہیں ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ ببلیکل گاڈ از ناٹ دی سیزنل گاڈ۔ بائبل کا خدا موسمی خدا نہیں ہے، وہ ہر وقت موجود رہنے والا خدا ہے۔ اگر وہ ہر وقت موجود رہتا ہے، ہر وقت وفادار رہتا ہے، ہر وقت آپ کو اپنے لیے، آپ کے لیے زندگی اور زندگی کی نعمتوں کو ممکن بناتا رہتا ہے، اپنے وعدوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ آپ بھی وفادار رہیں۔ اور یہ وفاداری صرف 40 ایام تک نہیں ہے، یہ وفاداری ساری زندگی۔ اگر خدا سے رابطہ ہے تو وہ صرف سیزن کا نہیں ہے، سارا سال، دن اور رات، 24 گھنٹے، ہر وقت، ہر پل۔ اگر پرہیزگاری کی بات ہے تو یہ بھی ساری زندگی آپ نے پرہیزگاری کی حالت میں گزارنی۔ اور پھر جو کچھ آپ کا خدا آپ کو دیتا ہے، اپنے عمل سے پھر آپ نے ثابت بھی کرنا ہے کہ آپ خدا پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ میرا خدا چونکہ یہوہ یری ہے، وہ مجھے مہیا کرتا ہے اور میں نے اس کی دی گئی نعمتوں میں سے واپس لوٹا کر اسی کے نام کو جلال دینا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا اور کرتی ہوں کہ مجھے تو نے برکت دی اور میں اس میں سے تیری حضوری میں لے کر آیا۔ کیونکہ 3 پلرز ہیں جو آپ نے اس سیزن میں اپنی ضرور ان کو اپنانا ہے، تاکہ جب آپ ایسا کریں گے بھرپور فوکس کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ، تو پھر ہوگا کیا؟ کیونکہ اس کے حوالے سے جب آپ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں، اس کا 6واں باب، تو جو اس کی پہلی 18 آیات ہے اس میں آپ کو ان تینوں عبادات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جب تو خیرات کرے، جب تو دعا کرے اور جب تو کیا کرے، روزہ رکھے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ راست بازی کی زندگی کے لیے یہ 3 اہم ستون ہیں۔ اگر آپ راست باز کہلوانا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں، ان باتوں کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں ہے، اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اور یہ روزوں کے ایام، یہ لینٹ سیزن ہمارے سامنے، اگر بہار کے دن دیکھنا چاہتے ہیں، خوشی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں، کھلے ہوئے پھولوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ کھلے ہوئے پھول اصل میں آپ کو اس ہمیشہ کی زندگی کی نوید دیتے ہیں، امید دیتے ہیں، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ جہاں پر میں ہوں گا وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے۔ اس جگہ کو پانے کے لیے چلہ کاٹنا ہے، اس جگہ کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ ان باتوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور آج کا ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، اگر پہلے سے اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ واقعی لینٹ کی حالت میں ہیں، واقعی آپ لینٹ کا سیزن منا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا سے دعا کریں، اور جو لینڈس کا سیزن آپ کی زندگی میں آپ کا خدا آپ کو دے رہا ہے، ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اپنے خدا کو حاصل کرنا ہے، میں نے اس جگہ کو حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے خدا کی حضوری میں پہنچنا ہے، میں نے وہ بہار کے دن دیکھنے ہیں، اور میں نے ہمیشہ کی زندگی میں اپنے خدا کے ساتھ اس زندگی کو ایسا نہیں ہے کہ جگہ دیکھیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو آپ پھر اس کے اپوزٹ جگہ پر ہوں گے، پھر آپ موسم بہار نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ 91 زبور پڑھتے ہیں تو اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق خدا کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اپنے مستقبل کے لیے آپ نے اپنے حال کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے حال کو تبدیل نہیں کریں گے آپ کا مستقبل کبھی سیکیور نہیں ہوگا۔ جو انشورنس کمپنیوں والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی یہاں پر بیٹھی،
جی انج ہو جائے گا انج ہو جا ہوں تو ہونا پڑا فون بڑے اج کل آتے ہیں انہوں نے کمپنی والوں کے جی ڈیجیٹل ہو گیا ہے فون تے جناب انج کر دیں گے وہ کر دیں گے تو دیکھیے آپ کو آفر دیتے ہیں اچھی آپ کے سہانے خواب آپ کو دکھاتے ہیں سبز باغ آپ کو دکھاتے ہیں چلے کمپنیاں وعدے پورے بھی کرتی ہیں لیکن کمپنیاں وعدے پورے کر کے ہٹ سکتی ہیں لیکن وہ قادر مطلق خدا وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ آنے والا لینڈ سیزن واقعی ہماری زندگی میں ایک مقصد لے کر آئے ہم مقصد کو سیٹ کریں اور پھر اس کو پانے کے لیے یہ تینوں پلرز تینوں ستون یہ تینوں کام اپنی زندگی میں اپنا لیں تاکہ اس جگہ کو حاصل کریں جو ہمارے خدا نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے آمین